شادی بیاہ کی وجہ سے جو پریشر بن رہا ہے جہیز یا پھر ڈومیسٹک، اصل تو بنیاد یہ بن رہی ہے. اس سلسلے میں چونکہ قصوروار پوری سوسائٹی کہیں نہ کہیں ہے، بلا شبہ بلا تکلف میں کہہ رہا ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ نکاح دیا ہے نا اسلام نے، وہ اتنا سمپل، اتنا آسان ہے. میں تو کہتا اگر ہم نے عملی طور پہ اس کو بہت عام کیا نا تو کئی غیر مسلم بھائی صرف نکاح والے عمل کو دیکھ کر مسلمان ہو سکتے ہیں. اتنا سمپل ہے. لیکن ہمارے پاس یہ حال ہے، یہ مسلم کمیونٹی اور مسلم سوسائٹی کا حال یہ ہے کہ نکاح کے وقت یہ جو لین دین والا مزاج کیا ہو گیا پتہ ہے آپ کو؟ جو لوگ اس طالب علم کے بیان میں رہے ہوں نکاح کے، میں اس موقع پر اکثر کہتا ہوں کہ بھائی اتنی شرافت برتتے ہم لوگ کہ ہم نے کچھ نہیں مانگا، ہم نے کہا بھائی اپنی خوشی سے جو دینا ہے دو. اتنا شریفانہ جملہ ہے یہ کہ واہ، پکڑ میں بھی نہیں آتے اس سے. ہم نے کچھ مانگا نہیں، ہم نے یہ کہا بھی اپنی خوشی سے جو دینا ہے دو. اب یہ بیچارے سوچتے ہیں کہ بھئی اب انہوں نے کہا جو دینا ہے دو، یعنی اب کوئی بھی آئٹم کم نہیں پڑنا چاہیے. سنیے نا، پھر میں اس میں جوڑتا ہوں کہ ایک جو نہیں ہے وہاں پر، وہاں اصل دو جو ہے. ایک جو محذوف ہے وہاں چھپا ہوا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں مانگا، ہم نے کہا اپنی خوشی سے جو دینا ہے دو نہیں ہے، وہ اپنی خوشی سے جو دینا ہے دو. اب ہم نے نکاح کو مہنگا بنا دیا. میرے بھائی ذرا شرم آنی چاہیے بھائی. دیکھو غصے کا حق تو بنتا ہے کہیں نہ کہیں. آپ پر نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں. 3 کام سخت ضروری ہے میں سمجھتا اس موقع پر. نکاح مسجد میں ہو، اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس ایک مزاج ہے، نکاح کہاں ہونا چاہیے؟ مسجد. دوسرا کام یہ لڑکی والوں کے ذمے یہ جو ہم نے لگا دیا نا خرچہ، بارات کا خرچہ، کھانے کا خرچہ، جہیز کا خرچہ. دیکھو جہیز کی اپنی جو شرعی حیثیت ہوگی، باپ اپنی بیٹی کے لیے چاہے پہلے چاہے بعد میں، چاہے نکاح کے موقع پر چاہے زندگی میں کبھی جو کرے وہ باپ ہے. لیکن لڑکے والے اگر اس کا مطالبہ کرے قولی یا عملی، بڑا فرق ہے اس میں، ذرا ذہن میں رکھیں. قولی مطالبہ تو خیر اتنے بے غیرت نہیں ہوئے، لیکن عملی مطالبہ کہ کچھ تو آنا ہی چاہیے. ایسا تھوڑی یار بیٹی بھیج رہے ہیں ہمارے گھر میں تو کچھ تو آنا ہی چاہیے. یہ عملی مطالبہ ہوا کہ اگر نہ آئے نا تو اس کے پیچھے کرکری لگتی ہے، وہ بیٹی کو ستایا جاتا ہے. اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں بہرحال لڑکی والے معذور ہیں اس طرح کی سوسائٹی میں جہاں پر اس طرح کا مزاج. میں کہتا ہوں لڑکے والوں نے ہمت کرنا چاہیے کہ آپ اپنا لخت جگر دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا دیں گے؟ آپ اپنا لخت جگر دے رہے ہیں. وہ بچی جو آپ کے یہاں جنمی، آپ نے اس کو پالا پوسا جوان کیا، ہمارے حوالے کر رہے ہیں. آپ ہم پر اعتماد کر رہے ہیں، آپ ہم پر یہ بھروسہ کر رہے ہیں آپ کہ اس کو ماں باپ جیسا پیار ہم لوگ دیں گے. اس سے بڑا اعتماد کیا کر سکتے ہیں؟ سچ پوچھوں تو اس میں دیندار کیا، دنیا دار کیا، مال والے کیا، نفس کا چور سب کا چھپا ہوا ہے بھائی. اگر ہمارے 2 لوگوں نے ٹھان لیا نا، ایک تو سیدھا کہہ رہا ہوں میں اہل علم نے، یعنی علماء اکرام، مولوی لوگوں نے، انہوں نے بھی اپنے گھروں کی شادیاں مثالی شادیاں کرنا چاہیے. کرتے بھی ہیں لیکن بہرحال زیادہ ضرورت ہے. اور دوسرا طبقہ ہے مال والا، جن کو اللہ نے نوازا ہے مالی اعتبار سے، جو مضبوط ہیں. انہوں نے اگر انہوں نے ان 2 طبقے نے سوسائٹی اور سماج میں ایک زبردست اس کی بنا اور بنیاد ڈال دی نا، کام آسان ہو جائے گا. اور مال والوں کی زیادہ ضرورت ہے، مولویوں کے پاس ہوتا ہی کیا ہے. لیکن چونکہ ان کا ایک چھوٹا سا عمل بھی پوری سوسائٹی پر اثر انداز ہوتا ہے، تو یہ اس اعتبار سے اپنی حیثیت اور منصب کو سمجھتے ہوئے اور مالی اعتبار سے جو مضبوط ہے وہ اپنے مال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے مال کی وجہ سے ایک سوسائٹی میں اسٹیٹس دیا ہے، اگر میں نے انشاءاللہ اس کو سنت طریقے کے مطابق کیا تو لوگ کہیں گے بھائی سبحان اللہ، دیکھو مال ہوتے ہوئے بھی انہوں نے سادگی کو اختیار کیا. سادگی کیا سنت ہے نا وہ، اور جنت کی ضمانت ہے سنت. صرف نماز روزہ حج زکات یہ کر لیا ہم نے اور سمجھے مسلمانوں کے پکے. میں اکثر پھر کہتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے بس اس پر اتنے مطمئن ہو گئے کہ بس مرنا ہے اور سیدھے جنت ہی میں جانا ہے. وہ فرشتوں کو شکایت ہو جائے گی کہ کیوں دیر کر رہے ہیں آپ، جلدی آئیے، یہ قبر کے پھول مرجھا رہے ہیں یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بچھا کے رکھے ہوئے کب سے جنت کے پھول، یہاں آئیے جلدی مریے، اتنے گارنٹیڈ ہے ہماری جنت. ارے بھائی ذرا سوچو، خدا نہ خواستہ اگر پکڑ اسی پر ہو گئی تو، کہ میاں نمازی تو تھے لیکن شادی بیاہ میں تو مسلمان نظر نہیں آتے تھے، تم لالچی تو تھے، تم بیٹی والوں سے کہا، تم نے کہا کہ نا ہم کھانا کھائیں گے آپ کا
ना आपकी तरफ से कोई चीज का मुतालबा, ना मुतालबा है ना दीजिए आप, हमने पूरा तैयार कर रखा है। भाई हमारा घर आबाद हो रहा है ना, आपकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि आप बेटी भी दीजिए, घर भी आबाद कीजिए। इतने फकीर नहीं हम लोग, ये लड़के वालों ने कहना चाहिए। हम क्या आपको भिखारी लगते हैं? आप बेटी दे रहे हैं, हम पर एतमाद कर रही, तो हम अपनी बच्ची लेकर जा रहे हैं जो आज तक आपके पास थी। बोलो भाई ये होना चाहिए कि नहीं, आप मुझे बताएं। यही होना चाहिए ना। अब इस पर भी अगर आप लोग थोड़ा भी अगर हाँ ना कहे तो फिर तो मुझे डर लग रहा है कि शायद मैं किससे कह रहा हूं। होना चाहिए ना इंशाअल्लाह। सारे इरादे करते हैं, सारे अज़ाइम करते हैं कि भाई अब इंशाअल्लाह अपने घरों के बेटों की शादियां खास करके, क्योंकि बेटी वाले कहीं मजबूर, बहुत कम रेयर केसेस में जहां लड़के वाले खुद चाहते लेकिन बेटी वालों को बहुत नखरे सूझे रहते, बात ये भी एक, लेकिन बहुत रेयर केसेस। मैक्सिमम केसेस जो है ज्यादातर ये है कि लड़की वाले कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूर पाते हैं, इसलिए बेचारे करते हैं। इसमें इक़दाम करना चाहिए लड़के वालों को कि बिल्कुल हम तैयार हैं और इसी तरह हम निकाह करेंगे इंशाअल्लाह, सादगी के साथ सुन्नत तरीके के मुताबिक सब करेंगे इंशाअल्लाह, यानी अपने बेटों के। ठीक है, सब बोले तो सबने नहीं करना, जिसके एक एक होगी बस हो गया अभी फिलहाल, आगे की बात अल्लाह के हाथ। बस अल्लाह हम सभी को अमल की तौफीक अता फरमाए।